السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 3 کے متعلق تھا، اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 4 کے متعلق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حرکات۔ یہاں سب سے پہلے کچھ باتیں ہیں، کچھ قواعد ہیں، ان کا یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کو یاد کیے بغیر اس تختی کو پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات حرکت سے نکلا ہے۔ حرکت واحد ہے اور حرکات اس کی جمع ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے، نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایک تو جھٹکا نہیں دینا، دوسرا یہ کہ کھینچنا نہیں ہے، بلکہ نرمی سے ادا کرنا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیسرا سوال کہ جس الف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس الف پر کوئی بھی علامت ہو، زبر زیر پیش کی یا تنوین کی یا جزم کی، تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے پھر۔ تو اس کے پڑھانے کا اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ حمزہ کا ہی ہے تو لکھا ہوا تو الف کی صورت میں ہے، لیکن اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر علامت زبر کی اور زیر کی ہو یا پیش کی ہو تو اس صورت میں اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، یعنی اس کو کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ یا کس طرح؟ حمزہ زبر آ یا حمزہ زبر آ، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، بلکہ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ۔ عموماً بچے جو ہے یہ دو غلطیاں کرتے ہیں کہ یا تو اس کو کھینچتے ہیں یا جھٹکا دیتے ہیں، یا جو ہے اس کو الف پڑھتے ہیں حمزہ کے بجائے۔ تو اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، پھر اس کو روا پڑھیں آ ای او۔ اس طریقے کے جو آگے جو لفظ ہے وہ ہا ہے، حروف حلقی کا لفظ بھی ہے، ہا ہا، یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کے ادائیگی بہت ضروری ہے، یعنی اس کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ ہا اور ہا دونوں کا جو مخرج ہے وہ دونوں کا ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا، اس کو حلق سے نکالیں گے ہا، ان دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح غائن اور خا، جب اس کی ہجے ہوگی تو اس کی بھی ہجے کا خیال کرنا ہے کہ غائن اور خا ملے نہیں۔ عموماً اس میں بھی غلطی ہوتی ہے کہ خا زبر خا اور غائن زبر غا، اس کے بجائے خا زبر غا پڑھ دیتے ہیں یا غائن زبر خا، تو اس کا بھی خوب خیال رکھا جائے۔ اسی طرح قاف اور کاف، قاف موٹا ہے، کاف باریک ہے۔ جب قاف کی ہجے کریں گے تو قاف کو موٹا پڑھیں گے، جب کاف کی ہجے کریں گے تو کاف کو باریک پڑھیں گے، جیسے قاف زبر قا اور کاف زبر کا۔ عموماً اس میں بھی غلطی ہوتی ہے کہ کاف کو قاف پڑھ دیتے ہیں یا قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے سیٹی والے حروف ہیں زا، سین، صاد، جب اس کی ہجے ہو تو زا زبر زا، سین زبر سا، صاد زبر صا، ایسا نہیں زا زبر زا، زبان نکال دی اس میں، ایسا یہ غلط ہے۔ یا سین زبر ثا، زبان نکال دی، یا صاد زبر فا، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ سیٹی والے حروف جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح اس کو پڑھیں، اس طرح اس کی ہجے کریں۔ زا زبر زا، سین زبر سا، صاد زبر صا۔ اسی طرح جو نرم حروف ہیں اس کا بھی خوب خیال رکھیں کہ ان کو نرمی سے پڑھیں اور اس کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو۔ سا زبر سا، ذال زبر ذا، وا زبر وا۔ اور
اور تا دال اور توا ان دونوں کا مخرج ایک ہی، تینوں کا، ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس میں بھی خوب خیال رکھیں کہ تا میں توا کی آواز نہ آئے اور توا میں دال کی آواز نہ آئے، یعنی تا زبر تا، توا زبر توا، دال زبر دا. عموماً بچے یہ غلطی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو اس کا خوب خیال رکھا جائے. جو پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھا رہے ہیں ان چیزوں کا خوب خیال رکھیں. اسی طرح جب را کی ہجے کریں گے تو را خوب سمجھ لیں، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں را کو موٹا پڑھتے ہیں. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے میں نے تختی نمبر 1 میں بتایا تھا کہ را کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. حروف جو موٹے حروف ہیں وہ تو 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور ایک را بھی شامل ہے، لیکن را کو ہٹا کر بتاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کیونکہ را کبھی باریک ہوتی ہے اور کبھی موٹی ہوتی ہے. تو وہ کب باریک ہوتی ہے؟ جب را پہ زبر یا پیش ہو تو باریک پڑھیں گے، اور زیر ہو تو جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. جیسے را زبر را، را پیش رو، را زیر ری. یہ تمام باتیں ہیں، ان کا خوب خیال رکھا جائے اور اس طریقوں کو کہیں پر بھی ترک نہ کریں، ورنہ اگر بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا وقت بھی اور اس کی عمر اور محنت سب ضائع ہو جائے گی، آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، اور بچے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ سیکھ رہے ہیں، میری اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے قرآن پاک ٹھیک کر رہے ہیں، تجوید سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. جیسا میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک جو ہے فائدہ پہنچ سکے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.